دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اولاد کی تربیت نہایت ہی ضروری ہے، اور سب سے بڑی جو ہمارے اوپر مسئولیت ہے وہ مسئولیت ہے اولاد کی صحیح تربیت کرنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو آپ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گویا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا اور اپنی اولاد کو بھی آگ کے عذاب سے بچانا یہ ہماری مسئولیت ہے۔ اور اولاد کی تربیت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادبوہم وعلموہم الخیر، ان کو ادب سکھاؤ اور ان کو تعلیم دو، خیر کی تعلیم، بلائی کی تعلیم، اچھائی کی تعلیم ان اولاد کو دو۔ اور فرماتے ہیں کہ باپ کے اوپر یہ مسئولیت ہے، باپ کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دلائے اور اچھی تعلیم ان کو دلائے۔ اور سب سے پہلی چیز اس مسئلے میں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو شادی کرنا چاہے سب سے پہلے وہ نیک بیوی کا انتخاب کرے، کیونکہ نیک بیوی کا انتخاب وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ جو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں سب سے مؤثر چیز ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربعین، کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر اس سے شادی کی جاتی ہے، لمالہا ولحسبہا، کبھی تو آدمی اس کو مال کو دیکھتا ہے، اس کے خاندان کو دیکھتا ہے، ولجمالہا، کبھی اس کی خوبصورتی کو آدمی دیکھتا ہے، اور ولدینہا، اور کبھی آدمی اس کو دین کو دیکھتا ہے، دینی بنیاد پر اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین کو اختیار کرو، دین کو ترجیح دو، ان عورتوں کا انتخاب کرو نکاح کے اندر کہ جو دین کو پسند کرتی ہوں، جن کا تعلق دین کے ساتھ ہو، جن کی نسبت دین کے ساتھ ہو، جن کی نسبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ہو، ان کو اختیار کرو۔ دوسری چیز جو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اخلاص ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کو بنیاد قرار دیا ہے ہر چیز، دین کے ہر مسئلے کے لیے۔ دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے اخلاص، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ خالص اللہ کی عبادت کریں، اور کیونکہ اولاد کی تربیت یہ ایک دین ہے، اور دین سمجھ کر اولاد کی تربیت کرنا یہ دین کا حصہ ہے، اور اس کے اوپر ثواب ہے اور اس کے اوپر اجر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر کام کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے، تو نیت آدمی کو درست کرنا ہر کام کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بھی نیت کا درست کرنا، نیت اچھی کرنا کہ کس وجہ سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے، کیا اس کو ثواب اور اجر سمجھ کے جو ہے ان کی تربیت کی جا رہی ہے یا نہیں۔ اگر ثواب اور تربیت کا ثواب سمجھ کر ان کی تربیت کی جا رہی ہے، اجر اللہ سے حاصل کرنے کے لیے ان کی تربیت کی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر اجر ہے اور اس کے اوپر ثواب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو حکم اولاد کے سلسلے میں ہمیں بتایا وہ ان کو نماز کی تعلیم دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ نے اولاد کو نماز کا حکم کرو، گویا کہ ان کو نماز کی تعلیم دینا، نماز کی طرف ان کو راغب کرنا اور لگاتار اس کے اوپر محافظت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اولاد کو بچپن ہی سے نماز کی تعلیم دینی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین،
جب ان کی عمر 7 سال کی ہو تو ان کو نماز کا حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ کہ ان کو نماز چھوڑنے کے اوپر ان کو مارو جب ان کی عمر جو ہے وہ 10 سال کو پہنچ جائے۔ اور اسی طریقے سے اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ان کے بستر بھی الگ کر دو، یعنی بچوں کے بستر جو ہے، عورتیں ہیں تو بچیاں ہیں وہ بھی الگ سوئیں، بچے ہیں تو وہ بھی الگ سوئیں، جو ہے ان کے بستر الگ ہوں، ایک ساتھ نہ وہ سوئیں۔ اور اس حدیث میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں ان کو نماز کے لیے کہنا ہے، ان کو مارنا نہیں ہے، یعنی اگر وہ نماز پڑھنے نہ جائیں لیکن مارنا ان کو نہیں ہے، ان کو تعلیم دینی ہے، کوشش کرنی ہے، زبانی طور پہ ان کو سمجھانا ہے۔ شریعت کی بھی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باریکی اختیار کی ہے کہ 7 سال کا جو بچہ ہے اس کو مارا نہیں جائے گا، لیکن 10 سال کا جب ہو جائے اور 10 سال ہو جانے کے بعد بھی نماز کا اہتمام نہ کرے، نماز نہ پڑھے، تو اس کے اوپر جو ہے اس کو مارا جائے، اور اتنا مارا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کو کوئی چوٹ، ظاہری چوٹ اس کو نہ آئے، اس کو کوئی نقصان نہ ہو، یعنی اس کو ایسی مار نہ دی جائے کہ جو اس کے لیے مضر ہو، جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ اسی طریقے سے مار میں بھی ہے کہ بچے کے چہرے کے اوپر نہ مارا جائے، اس کے چہرے کے اوپر نہ مارا جائے، بلکہ ادب سکھانے کے لیے غصے کی حالت میں جو ہے اس کو نہ مارا جائے، بلکہ جب اس کو مارا جائے تو ادب سکھلانے کے لیے اس کو جو ہے وہ مارا جائے۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچپن ہی کی حالت میں بچوں کو بھی تعلیم دینی ہے اور غلاموں کو بھی تعلیم دینی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی یتیم ہے اس کے انڈر میں تو اس کے اختیار میں، تو یتیم کو بھی اس نے ترغیب دینی ہے نماز کی، یعنی گھر کا جو بڑا آدمی ہے اس کے اختیار میں یہ ہے کہ اس کے تحت میں جو اس کی مسئولیت کے اندر جو لوگ ہیں سب کو اس نے دین کی اور اچھائی کی تعلیم ان کو دینی ہے۔ اور اسی طریقے سے اولاد کی تربیت میں ان کو جو برائی والی چیزیں ہیں، جو محرمات ہیں، جو گناہ والی چیزیں ہیں، جو اخلاقی بگاڑ کا ذریعہ بننے والی جو چیزیں ہیں، ان سے بھی اولاد کو جو ہے وہ دور رکھنا ضروری ہے۔ اور محرمات کے والے کام ہیں، جو منکرات والے کام ہیں، اس سے بچوں کی اخلاقی تربیت جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، اور اس کا خیال رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کی تربیت کے اندر یہ ہے کہ اولاد کو حلال کھلایا جائے، ان کو حلال مال جو ہے وہ کھلایا جائے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے مال سے یا جو وہ مال جو ان کے لیے مناسب نہیں ہے، جو حرام کی کمائی ہے، وہ ان کو کھلائی جائے گی تو ان کی اخلاقی تربیت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کے دیکھا کہ وہ ایک صدقے کا کھجور جو ہے وہ کھا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ چھین لیا، ان کو منع کیا، اس لیے کہ وہ صدقہ کا مال جو ہے آل رسول کے لیے جائز نہیں تھا، تو ان کو کھانے کے لیے نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں اچھے لوگوں کا انتخاب کیا جائے، اچھے لوگوں کی مجلس میں ان کو بیٹھنے کے لیے کہا جائے، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے ان کو کہا جائے، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے کہا جائے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کیا جاتا ہے، جہاں پہ اچھی مجلسیں ہوں، جہاں پہ نیک اور صالح لوگ ہوں، تاکہ ان کی تربیت میں رہنے سے وہ نیک اور صالح معاشرے کے اندر پلنے سے وہ نیک اور صالح بنے گا، اور اگر غلط تربیت ان کو ملے گی تو پھر وہ اخلاقی برائیوں کی طرف جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ آدمی ان چیزوں سے پرہیز کرے کہ جو چیز آدمی اپنے آپ کو پہلے برائیوں سے بچائے اور پھر بچوں کو تبلیغ کرے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ آپ وہ بات کیوں کہتے ہو جو آپ خود نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ باپ اگر خود سگریٹ پی رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے اور منشیات کا استعمال کر رہا ہے، برائیوں کا ارتکاب کر رہا ہے، تو وہ کیسے ایک بچے کو منع کر سکتا ہے کہ بچے آپ اس سے رک جاؤ؟ بچہ تو اپنے باپ کو دیکھتا ہے، بچہ تو اپنی ماں کو دیکھتا ہے، بچہ تو اپنے قریب میں جو اس کے پلنے میں جو لوگ ہیں، اس کے معاشرے میں، اس کے ماحول میں، بچہ تو ان لوگوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت میں بھی یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کرے، اور کیونکہ جب آپ بہتر ہوں گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی بہتر ہونے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ ان کو برے لوگوں سے جو ہے وہ دور رکھا جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس سے سیکھتا ہے، اور اگر اس کو
کوئی برا ساتھی اور برا دوست ملے گا تو اس کے اخلاق جو ہیں اسی برے آدمی کے اخلاق کے ساتھ ہی اس کو ہو جائیں گے، اسی طرح کے اخلاق اس کے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے اور دوسروں تک پہنچائے قرآن کریم کو۔ تو بچوں کی بنیادی جو تعلیم ہے جس سے بنیاد بچوں کی بنائی جائے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تعلیم ان کو دی جائے۔ قرآن کریم سے ان کی اخلاقی تربیت بھی درست ہوگی، ان کا ذہنی توازن بھی اچھا ہوگا اور ان کی زبان جو ہے وہ درست ہوگی قرآن کریم کی تلاوت سے۔ اس کو عربی تعلیم کا شوق بھی اس کے ذریعے سے پیدا ہوگا، اور کیونکہ قرآن کریم یہ ایک ذکر ہے اور ذکر جو ہے وہ دلوں کو منور کرتا ہے، اور اس بچے کا دل جو ہے وہ شروع سے منور ہوگا، اس کی بصیر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ بصیرت سے نوازے گا، روحانی طاقت اور قوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ نوازے گا۔ اس لیے اسی طریقے سے بچوں کو ایسی عالم یعنی جو سوشل میڈیا ہے، جو بے حیائی والا میڈیا ہے، جہاں پہ اخلاقی گراوٹ بچوں کو سکھائی جاتی ہے، ایسی چیز سے بچوں کو جو ہے وہ دور رکھا جائے، اور ایسے ٹی وی چینلوں کے دیکھنے سے ان کو روکا جائے جہاں سے ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہو، جہاں سے ان کی جو ہے وہ ان کی تربیت میں کوئی فرق پڑتا ہو، ایسی چیزوں سے ان کو دور رکھا جائے، عریانیت سے ان کو دور رکھا جائے، فحاشی سے ان کو دور رکھا جائے۔ اسی طریقے سے بچوں کو اللہ سے محبت سکھلائی جائے کہ اللہ سے محبت کا کیا ثواب ہے، اللہ سے محبت کا کیا درجہ ہے، اور اللہ رب العالمین سے محبت کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں ان کو سکھایا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنی ہے اور یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا کیا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے خلفائے راشدین کے بارے میں بتایا جائے، ان سے محبت، ان کے دلوں میں جو ہے خلفائے راشدین کی محبت پیدا کی جائے، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دلوں میں پیدا کی جائے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ان کو سنائے جائیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تاریخ ہے قرآن کریم نے جو بیان کی ہے اس کو بتلایا جائے، اس سے جو ہے اس کے علم کے اندر اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے بچوں کے جو ہے اخلاق کے اوپر توجہ دی جائے، بچوں کے لباس کے اوپر توجہ دی جائے، بچوں کے کھانے اور پینے کے اوپر توجہ دی جائے، بچوں کو صبح اور شام کے اور نمازوں کے بعد کے اذکار انہیں سکھائے جائیں، سونے سے پہلے ان کو اذکار سکھائے جائیں، اس لیے کہ وہ اذکار ان کو نظر بد سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے، ان کو جادو سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے، جن اور شیاطین سے اس کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے یہ ذکر و اذکار۔ اس لیے کہ بچے کی حفاظت کے لیے یہ سب سے اہم ہے کہ اس کو صبح اور شام کے اذکار سکھائے جائیں۔ اسی طریقے سے اس سے سکھایا جائے کہ بڑے کے سامنے اس کو کیسے گفتگو کرنی ہے، بڑوں کے سامنے اس کو کیسے پیش آنا، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ اس کو کیسے پیش آنا ہے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کو کیسے پیش۔ اور اس ساری تربیت میں سب سے چیز ہے کہ رحم دلی کے ساتھ اس کی تربیت کی جائے، اس کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کے ساتھ جو ہے اس کو تعلیم دی جائے، غصے کے وقت اس کو نہ مارا جائے، کیونکہ انتقامی کارروائی جب بھی آپ کریں گے تو وہ بچوں کے لیے مضر ہوگی۔ آپ اخلاقی اعتبار سے اس کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کو غصے کی حالت میں مارا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہی کرنا شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس سے چاہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ تو آپ اور نے کوشش کرنی ہے اپنی طرف سے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے، اور اسی طریقے سے اولاد کو بد دعائیں نہ دی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، کہ آپ اپنے لیے بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اپنے مال کو بد دعا نہ کرو، اس لیے کہ کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو سن لیتا ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اس سے اپنا خسارہ ہوتا ہے، اپنے بچے کا خسارہ ہوتا ہے، اپنے مال کا خسارہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آدمی بعد میں جو ہے آدمی کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی کسی مسئلے کے اوپر اولاد کو، بچوں کو بد دعا نہ دے ان کو۔
تو یہ چند وہ امور تھے کہ جس سے جو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے ان کا، اور بچوں کی تربیت جو ہے وہ شرعی اور اسلامی احکام اور اسلامی تعلیمات کے مطابق بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔